کرائی جائیں۔ رمضان کے مہینے آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور معمولات زندگی کچھ اور ہوتے، اور رمضان کے بعد میں رمضان المبارک کا مہینہ جیسے شروع ہوتا تو آپ کے اوپر ایک خاص قسم کی فکر سوار ہو جاتی، اور آپ جو ہے پورے طور پر اپنے آپ کو رمضان کے لیے سمیٹ دیتے۔ اور ایک طرف ہم مسلمان ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، کتنے مہینے آئے اور کتنے گزر گئے، لیکن ہمیں جو ہے اس کی سعادتیں حاصل کرنے کی اور اس سے لطف اندوز ہونے کی، اس کی نعمتوں سے ہم نے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا اور اپنے آپ کو اس کا مستحق نہیں بنایا۔ تو ضروری ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہم اور آپ رمضان المبارک کے مہینے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں، سمیٹ لیں اپنے آپ کو جتنا ہو سکتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کو کیش کریں، وصول کریں، خوب جتنا ہو سکتا ہے اس کی راتوں کو وصول کریں، اس کے جو ہے روزوں کو وصول کریں، اس کی سحری کے قیمتی وقت کو وصول کریں، تہجد کا اہتمام کریں، اور کہیے کہ اس کے بعد میں جو ہے رات میں تراویح کا اہتمام کریں، قرآن پاک پڑھنے کی عادت بنائیں اور نوافل کا خوب زیادہ اہتمام کریں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ کہیے کہ مختصر لمحات میں اور مختصر وقت میں بندے کی ترقی کا سفر بہت تیز جو ہے اس کے رب کی طرف کرا دیتا ہے۔ نفل پڑھیے گا اس میں تو فرضوں کے برابر ثواب پائیے گا، اور فرض پڑھیے گا تو ایک فرض کے ادا کرنے پر 70 فرضوں کا ثواب لیجیے گا۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے کی برکت ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کے لیے اپنے آپ کو پورے طور پر فارغ کیجیے۔ مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ ان کی سحری نیند کی نظر ہو جاتی ہے، اور پھر فجر کی نماز کی بھی صورتحال یہی ہے، اشراق کا تو پوچھنا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے ظہر کی نماز اپنے کام کاج میں، اور عصر کی نماز جو ہے بھاگ دوڑ میں، اور افطاری کی خریداری میں، یہ سب گزر جاتا ہے جو ہے مہینہ اسی طریقے سے۔ اور مغرب کے وقت تو طرح طرح کے پکوان تیار کرنے میں جو دعا مانگنے کا وقت ہوتا ہے وہ اس کی نظر ہو جاتا ہے۔ پہلا عشرہ اسی طرح غفلتوں کی نظر ہوتا ہے، دوسرا عشرہ بھی اسی طرح جو ہے غفلتوں کی نظر ہو جاتا ہے، اور تیسرا عشرہ جس میں شب قدر بھی ہوتی ہے، جس میں اعتکاف جیسی اہم عبادت ہوتی ہے، اس کی طرف تو خیال بھی نہیں جاتا۔ پھر تو آخر کے 10 دن جو ہوتے ہیں وہ عید کی تیاری میں صرف ہوتے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ عید کی تیاری اور رمضان کے سب کام رمضان المبارک سے پہلے ہی کر لیں، اور زیادہ بہتر ہو کہ 11 مہینے کمائیں اور رمضان المبارک کا ایک مہینہ تو صرف اللہ کی عبادت کے لیے خاص کریں پورے طور پر۔ ہمارے اکابرین کے بارے میں ہے، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ پہلے شروع ہو جائے بعد میں ختم ہو، یعنی 30 روزے مکمل ہونے چاہیے، یہ اس بات کی خواہش جتایا کرتے تھے۔ اور رمضان المبارک گزرنے کے بعد جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی آنکھیں عطا فرمائی ہیں کہ جو اس کے نور کا، اس کی رحمتوں کا مشاہدہ کرتی ہیں، وہ طبیعتیں غمگین رہتی ہیں رمضان المبارک کے بعد، اس لیے کہ پھر انہیں رحمتوں کی موسلادھار بارش نظر نہیں آتی۔ تو اس لیے اب رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا جا رہا ہے، اللہ کی جانب سے رحمتوں کے جو دروازے ہیں وہ بھی کھلنے والے ہیں، اور کہیے کہ نیکیوں کا موسم بہار اب ہماری زندگی کے قریب آتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ابھی سے پورے طور پر رمضان کے لیے فارغ کر لیں۔ یہ سب سے بڑی چیز ہوگی ہمارے لیے۔ اگر ہم جتنا اپنے آپ کو سمیٹ سکتے ہیں، اپنے کاموں کو، آلتو فالتو کی چیزوں کو ختم کر دیں، اپنی زندگی سے ابھی سے چھانٹنا شروع کریں۔ جیسے جب آدمی جھاڑو لگاتا ہے اپنے مکان میں تو جو بیکار کی چیزیں ہوتی ہیں وہ جھاڑو میں جو ہے جھاڑو کے ذریعے صاف کر کے باہر کر دی جاتی ہیں۔ اپنے دل دماغ سے
اور اپنی زندگی سے اور اپنے زندگی کے معمولات سے جو فالتو کی چیزیں ہیں، جو غیر ضروری چیزیں ہیں، ان سب کو ابھی سے الگ کیجیے، فہرست بنائیے اور غیر ضروری کاموں کو سب کو پیچھے ڈال دیجیے۔ کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بد دعا دی تھی، خدا نخواستہ ہم اور آپ اس کے مستحق ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس میں نیکیوں کے کام کر کے مغفرت والے اعمال انجام دے کر خود کو مغفرت کا مستحق نہ بنا لے، ایسے آدمی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کی بد دعا فرمائی ہے، اور جبرائیل علیہ السلام نے اس پر آمین کہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا ہے۔ تو کیا ٹھکانہ ہے اور کیا شبہ ہو سکتا ہے اس شخص کی بربادی میں کہ جس کو جو ہے فرشتوں کے سردار بد دعا دیں اور نبیوں کے سردار اس پر آمین کہیں۔ کہیں یہی وجہ تو نہیں ہے ہماری زندگی میں مشکلات کے کھڑے ہونے کی کہ ہمارا رمضان المبارک کا مہینہ بھی غفلتوں کی نظر ہو جاتا ہے؟ کہیں ہماری ناکامی کے پیچھے یہی وجہ تو نہیں ہے کہ ایک سب سے برگزیدہ فرشتے کی بد دعا اور نبیوں کے سردار کی بد دعا تو کہیں ہمارے کاموں کو خراب نہیں کر رہی ہے؟ اس پر غور کیجئے گا، تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے گا اور جو ہے خدا را اپنے آپ کو اس بد دعا سے بچائیے گا، اور جتنے لوگوں کو بچا سکتے ہیں بچانے کی کوشش کیجیے۔ رمضان المبارک میں ہوٹلوں کو بند کر دیجیے، لگے اسلامی معاشرے میں لگے کہ ہاں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ افسوس ہے جوان لڑکے رمضان المبارک کے مہینے میں بھی جو ہے یوں ہی برسر راہ کھاتے پھرتے رہتے ہیں، اور کہیے کہ ہوٹل اسی طریقے سے آباد رہتے ہیں جیسے غیر رمضان میں رہتے ہیں۔ ایسی اپنے محلوں میں کمیٹیاں تشکیل دیجیے کہ ہمارے یہاں رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی ہوٹل نہیں چلے گا، ہمارے یہاں رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی لڑکا ادھر ادھر کھاتے ہوئے نہیں پھرے گا۔ اس بات کو یقینی بنائیے، اس بات کی ضمانت، اس بات کا عہد کیجیے۔ اپنے گھر والوں کو روزے کی اہمیت سے آگاہ کیجیے، اپنے گھر والوں کو روزے کا پابند بنائیے اور روزے کی فضیلتیں ان کے سامنے بتائیے کہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کتنی بڑی عبادت ہے۔ روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے یہاں مشک سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اسی لیے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ تبارک و